آپ یقین بھی نہ کریں لیکن مکافات عمل بہت ظالم شے ہے۔ وقت لوٹ کر آتا ہے اسی رنگ کے ساتھ، اسی ڈھنگ کے ساتھ اور اسی رد عمل کے ساتھ جو آپ ماضی میں چھوڑ آئے تھے۔ اب یا تو روزے محشر بھگتنا ہے یا اسی دنیا میں، لیکن بھگتنا ضرور ہے۔ مکافات عمل پر کچھ لوگوں کو یقین نہیں یا خوف نہیں، کہہ دیتے ہیں کہ اگلے جہان میں دیکھا جائے گا، لیکن پھر پالا اسی جہان میں پڑ جاتا ہے۔ وہ پھر سفید مگر میلی چادر میں آئی تھی، ہر مہینے 2-3 گھروں سے صدقات کی مد میں کچھ لینے آتی ہیں۔ تھیلے میں آٹا بھی تھا جو وہ گود میں رکھ کر ایسے بیٹھی تھی کہ کوئی چھین کر بھاگ نہ جائے۔ ان کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، دونوں بھائی ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ چند سالوں بعد بٹوارے کا چکر شروع ہوا۔ انہوں نے میاں کو کہا کہ کب تک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہو گے، الگ ہو جاتے ہیں۔ سسر پر آئے دن دباؤ ڈالنے لگے کہ جائیداد کے شرعی حصے کر کے بانٹ دیں۔ وہ اولاد کی باتوں میں آ گئے، گھر دکان اور پلاٹ کو بچوں میں تقسیم کر دیا۔ اب ابا جی اور اماں دونوں بوجھ لگنے لگے تھے، چونکہ لالچ ختم ہو گیا تھا۔ آبائی گھر بڑے بھائی کے نام ہو چکا تھا، چھوٹے بھائی نے الگ گھر لے لیا۔ کچھ دن بعد بزرگوں سے کہا کہ آپ رہنے کے لیے چھوٹے کے گھر چلے جائیں۔ وہاں گئے تو مہینے بعد وہ بھی تنگ آ گئے، کہا پرائیویسی ڈسٹرب ہوتی ہے، آپ اب بڑے کے ہاں چلے جائیں۔ وہ دونوں بڑھاپے میں فٹ بال بن کر رہ گئے۔ ایک وقت آیا بہوؤں نے کھانا پوچھنا بھی چھوڑ دیا، کچھ دے دیتے تو دونوں کونے میں پڑے چپ چاپ کھا لیتے، نہیں تو 8 پیر کا روزہ۔ ماں جی چند دن بیمار رہ کر چل بسیں۔ اب والد اکیلے ہو گئے، سارا دن چارپائی پہ چپ چاپ پڑے رہتے یا پھر گلی کے نکڑ پر چھڑی پکڑے شامیں گزار دیتے۔ ان کے گردے خراب ہوئے تو اولاد علاج کے لیے خرچہ کرنے پر تیار نہ تھی۔ والد سب جمع پونجی تو بانٹ چکے تھے، ہاتھ میں سوائے بے بسی کے کچھ نہ تھا۔ اسی بیماری میں وہ بھی چل بسے۔ وقت گزرنے لگا، اولاد بھی بڑی ہو گئی، جوان ہوئی۔ چھوٹا بیٹا دبئی چلا گیا، بڑے بیٹے کا گھر بسا اور بچے ہو گئے۔ اسے کاروبار میں نقصان ہوا تو باپ سے کہا کہ آپ وراثت تقسیم کر کے دے کیوں نہیں دیتے۔ باپ نے شفقت پدری دکھائی، دونوں دکانیں بیچ کر حصے کر ڈالے، ذاتی مکان بھی بچوں کے نام کر دیا۔ بڑے بیٹے نے دوسرے بھائی کو حصہ دے کر مکان خود لے لیا۔ اب مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہوا، وہ ہوا جو وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ گھر میں خواہ مخواہ جھگڑے شروع ہونے لگے۔ بہو بیٹے نے پہلے تو سرد مہری دکھائی، پھر صاف کہہ دیا اپنا کچھ انتظام کر لیجئے، ہم دوسرے شہر شفٹ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے بس اتنا احسان کیا کہ مکان خالی نہیں کروایا جو اب بیٹے کے ہی نام تھا۔ دونوں اب اکیلے رہتے ہیں۔ بزرگ خاتون ہر مہینے زکوٰۃ و صدقات کے پیسے اکٹھے کرتی ہیں اور گزر بسر ہوتی ہے۔ کہہ رہی تھیں اولاد پاؤں بھی پڑ جائے، فاقوں بھی مرنے پڑے، اپنی زندگی میں کچھ بھی ان کے نام مت کرنا، بس توفتاً کچھ دے دینا۔ جس دن رجسٹری دے دی بادشاہ سے گداگر بننے میں دیر نہیں لگے گی۔ وہ ہر بار یہ کہانی سناتی ہے، پھر پلو سے آنسو صاف کرتے ہوئے ہر بار ہی کہتی ہے تربیت میں تو کسر نہ تھی، پتہ نہیں کیوں اولاد اتنی ظالم نکلی، اور مجھے لگتا ہے جو بویا تھا اس کی فصل دنیا میں ہی پک کر تیار ہو گئی، اور اب سوائے کاٹنے کے اور چارہ کیا رہ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا پروردگار کبھی ایسا رزق مت دینا کہ جس سے ماں باپ کو دھتکار کر گھروں سے نکالنا پڑے۔ میرے پاک اللہ ہمارے حصے میں رزق کی بجائے ماں باپ کی عزت رکھنا، آمین یا رب العالمین۔